Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Today we will continue talking about microfinance for bankers and investors. Last few lectures میں ہم نے دیکھا ہے کہ مائکرو فنانسنگ بینکرز کے لیے اس میں کیا اٹریکشنز ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ انویسٹرز کس قسم کے انویسٹ کر رہے ہیں اور وہ کون کون سے انسٹرومنٹس یوز کر رہے ہیں. ہم when we started we saw کہ سب سے پہلے ڈیٹ شروع ہوا, اس کے بعد بینک لونز آئے, اس کے بعد ہم نے بانڈس کے بارے میں دیکھا اینڈ ڈفرنٹ کلاسیفیکیشنز ہم نے دیکھی کہ ان کے یہ کیسے سب کچھ ہو رہا ہے. اینڈ فائنلی وی سو لاسٹ ٹائم وی ور ہیونگ اے لک ایٹ ایکویٹی انویسٹمنٹس. ایکویٹی انویسٹمنٹس ہم نے شروع میں یہی دیکھا ہے کہ جو ایکویٹی انویسٹمنٹ شروع میں ہوتی تھی وہ صرف گورنمنٹ کرتی تھی یا سوشل سیکٹر تھا, اور آہستہ سے جنرل موومنٹ ہوئی ہے. سو آج ہمارا آخری لیکچر ہوگا مائکرو فنانس فار بینکرز اینڈ انویسٹرز, اور اس کے بعد جو ہمارے فائنل ریمیننگ لیکچرز رہ جائیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ مائکرو فنانسنگ اگر کہیں اسٹیبلش کرنی ہے تو اس کے لیے جو انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ ہے, انفراسٹرکچر سے مراد ہے اور انوائرمنٹ انفراسٹرکچر وہ کس قسم کا ہونا چاہیے, کہ اگر کسی ملک میں بھی مائکرو فنانسنگ اس طرح سے پریویل نہیں کر رہی تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی, کیسے ہم بالکل اسکریچ سے اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور کیا چیزیں ہیلپ فل ہوتی ہیں بہت زیادہ. سو وی ول سی دا جنرل ایکو سسٹم ان دا لاسٹ فیو لیکچرز. سو لیٹ می جسٹ کنٹینیو. سو لاسٹ ٹائم جو ہم نے دیکھا ہے کہ لاسٹ ٹائم وی ٹاکڈ اباؤٹ سیکورٹائزیشن آف مائکرو فنانس پورٹ فولیوز. میں نے سیکورٹائزیشن کی آپ کو ڈیفینیشن پہلے بھی بتائی تھی کہ سیکورٹائزیشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی فائنانشیل انسٹیٹیوشن ہے تو اس کے پاس کچھ فائنانسنگ ہوتی ہے. فائنانسنگ سے مراد ہے کہ وہ کہیں سے لونز لیتا ہے سب سے پہلے, یا پھر ایکویٹی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں کہ کوئی انویسٹرز کا پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے جس کو وہ انویسٹ کرتے ہیں. انویسٹ وہ کیسے کریں گے؟ انویسٹ ایسے کرتے ہیں کہ مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن کے کیس میں وہ چھوٹے چھوٹے لونز دیتے ہیں لوگوں کو. جب وہ سارے جو فائنانسنگ ان کے پاس ہوتی ہے وہ ساری کی ساری لونز میں دے دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس اور کیپیسٹی نہیں ہوتی لونز دینے کی. اوبیسلی ان کے پاس اور پیسے نہیں ہوتے, یا تو انہیں فائنانسنگ نہیں اکٹھی کرنی پڑے گی یا پھر ویٹ کرنا پڑے گا کہ لون سے کا پیسہ واپس آ جائے تو وہ اور فائنانسنگ کرے. اس کے علاوہ جو جنرل بینکنگ میں اس کا ایک سولوشن ہوتا ہے, اس کو ہم سیکورٹائزیشن کہتے ہیں. سیکورٹائزیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مائکرو فنانس کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے اس کی جو بیلنس شیٹ پہ اس کے لونز پڑے ہوتے ہیں, جو اس کے ایسیٹس ہیں, جس میں ان کو فیوچر میں انٹرسٹ پیمنٹس ملتی رہیں گی اور ملیں گی. اگلے 3 سال ہو سکتی ہیں, 4 سال ہو سکتی ہیں, 1 سال ہو سکتی ہیں, 6 منتھس ہو سکتی ہیں. تو وہ ان کو پول کر کے ان کی بیسس پہ سیکورٹیز ایشو کی جاتی ہیں جو آل اراؤنڈ دا ورلڈ انویسٹرز خریدتے ہیں. اور ٹرو سیکورٹائزیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کو پول کر کے جو سیکورٹائز کر کے سیکورٹیز جو ایشو کی جاتی ہیں, تو ٹرو سیکورٹائزیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اونرشپ ہوتی ہے ان لونز کی پول کے اندر جو بنائی جاتی ہے, ریٹنگ ایجنسی ریٹ بھی کرتی ہے اس کو, تو وہ ڈائریکٹلی جو اونرشپ ٹرانسفر ہو جاتی ہے انویسٹرز کو. اینڈ اس کے علاوہ انویسٹرز کوئی کریڈٹ انہانسمنٹس نہیں ریکوائر کرتے. کریڈٹ انہانسمنٹ سے مراد ہے کہ وہ اوور کولیٹرائزیشن نہیں مانگتے, وہ اس کے علاوہ گارنٹیز نہیں مانگتے کہ اگر یہ ڈیفالٹ ہو جائیں گی تو ہمیں کون پے کرے گا. اور اس کے بعد جب فائنلی یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو جو لونز ایم ایف آئی انسٹیٹیوشنز کی بیلنس شیٹ پہ پڑے ہوتے ہیں وہ کولیٹرائز ہو کے وہ سیکورٹائز ہو کے انویسٹرز ان کو سیکورٹیز کی صورت میں بائی کر لیتے ہیں. تو ایم ایف آئی کو وہ جو اس کے جو پیسہ ان کا 2 سال بعد یا 3 سال بعد کلیئر ہونا ہوتا ہے وہ انہیں اکٹھا ایک ہی دفعہ مل جاتا ہے. اینڈ جو وہ انویسٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے اپرچونیٹی ہے کہ وہ انہیں ایک انویسٹمنٹ اپرچونیٹی مل جاتی ہے جس میں انویسٹ کرتے ہیں, پھر وہ ویٹ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان سب کو پیسہ مل جاتا ہے. اور یہ ایک ڈائیورسیفیکیشن بھی ہو جاتی ہے کیونکہ ایک یا 2 فائنانشیل انسٹیٹیوشن یا 3 فائنانشیل انسٹیٹیوشن کے پاس اتنے زیادہ لونز پڑے ہوتے ہیں, اب یہ ہزاروں انویسٹرز خرید لیں گے ان دا فارم آف سیکورٹیز. اور فائنلی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سیکنڈری مارکیٹ ہونی چاہیے جہاں پہ سیکورٹیز بائی اینڈ سیل ہو سکیں. سو دیٹس ہاؤ اٹ آل سیکورٹائزیشن پروسیس ورک. اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ سیکورٹائزیشن جو پروسیس ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیکورٹائزیشن جو پروسیس ہے وہ مائکرو فنانسنگ انڈسٹری میں کیسا جائے. سب سے پہلے ہم نے بنگلہ دیش کی ایگزامپل دیکھی, بریک جو سب سے بڑا نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی بیلنس شیٹ از ہیوج, 1 بلین سے اوپر کی ان کی بیلنس شیٹ ہے. ان کا لون پورٹ فولیو دیٹ از سم تھنگ لائک 600 ملین, اور کافی بڑا انسٹیٹیوشن ہے. انہوں نے جب سیکورٹائزیشن کرنے کی کوشش کی تو انویسٹرز نے کریڈٹ انہانسمنٹس ریکوائر کی, بیکاز انویسٹرز تھوڑے سے کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ یہ جو لونز ہیں یہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں جو ان کے مطابق رسکی ہیں کافی زیادہ, بیکاز اسمال انٹرپرینورز ہیں
اسمال انٹرپرینورز ہیں اور ویری کافی پور لوگ ہوتے ہیں یہ. تو اگر اب ہم مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشن سے ساری رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں, اس لیے کہ سیکورٹائزیشن کا خاصہ یہ ہے کہ آپ کی جو اونرشپ ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ اگر ڈیفالٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس لیے انویسٹرز جو ہوتے ہیں وہ کریڈٹ انہانسمنٹ ریکوائر کرتے ہیں ان دا کیس آف مائکرو فنانسنگ. اور ہم نے بریک کے کیس میں بھی دیکھا کہ اوور کولیٹرلائز کرنا پڑا لون کو. اوور کولیٹرلائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نارمل کولیٹرلائزیشن ہوتی ہے کہ 100% لونز دیے, 100% لونز جو ہیں وہ کولیٹرلائز کر کے آگے پرووائڈ کیے گئے, لیکن یہاں پہ ان کو جو فنڈنگ ملی اس کے اوپر انہوں نے 150% کولیٹرلائزیشن کرنی پڑی. انہیں فنڈنگ سے زیادہ لونز کو شامل کر کے آگے ان کو دینا پڑا, بیکاز وہ اس لیے تھا کہ اگر کچھ لونز انہیں 50% اپنا مارجن رکھا تھا کہ کچھ لونز ڈیفالٹ بھی کر دیتے ہیں ہمارے پاس مارجن فر ایرر موجود ہو. اور اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی جس میں جب سیکورٹائزیشن کی گئی تو جو انویسٹرز تھے انہوں نے ریکوائر کیا کہ ہمیں گارنٹی دی جائے, اور ہم نے یورپین انویسٹمنٹ بینک نے اس ٹائم گارنٹی دی تھی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے انویسٹر ہیں وہ سیکورٹائزیشن کے پروسیس کے تھرو جو سیکورٹیز آتی ہیں ان کو بائی کرنے میں کافی ریلیکٹنٹ ہوتا ہے. اس کی ریزنز میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کی ہیں, پھر میں کر لیتا ہوں ایک دفعہ. ریزنز یہ ہیں کہ جو مائکرو فنانسنگ کے لونز ہوتے ہیں یہ انویسٹر کی نظر میں رسکی ہوتے ہیں, بیکاز یہ ایسے لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو بہت غریب مائکرو انٹرپرینورز ہوتے ہیں. سو دے تھنک دیٹ دے آر ایٹ ہیوج رسک. سو اس وجہ سے پہلی بات کہ وہ زیادہ ریکوائرڈ ریٹرن مانگتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو مائکرو فنانسنگ کے لونز ہیں وہ دو یا تین یا چار مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشنز کے لونز کو اکٹھا سیکورٹائز کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہر مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشن کا کسی بھی دیکھیں کوئی اسٹینڈرڈ اس طرح سے پریکٹسز نہیں ہے. ہر مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشن انویشن کر رہا ہے اور ڈفرنٹ طریقے سے ان کا کریڈٹ آپریشنز آپریٹ ہو رہے ہیں. سو اگر ڈفرنٹ طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے تو انویسٹر کو ہم نے ان سب کو اکٹھا کر کے رسک پروفائلز دینے پڑتے ہیں. ہمیں انویسٹر کو بتانا پڑتا ہے کہ اگر یہ سیکورٹی آپ بائی کریں تو آپ کا رسک یہ ہے, آپ کا ریٹرن یہ ہے. لیکن اگر وہ اسٹارکلی ڈفرنٹ قسم کے مائکرو فنانسنگ لونز ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے پول کر کے آگے سیکورٹیز ایشو کرنا, جو سیکورٹائزیشن کا پورا پروسیس ہوتا ہے, وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ سب چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے جو جہاں تک ہمارا اندازہ ہے کہ فیوچر میں سیکورٹائزیشن مائکرو فنانسنگ پورٹ فولیوز کی کرنا ابھی بھی کافی مشکل ہوگی, لیکن ہو سکتا ہے کہ لیکن فائنینشیل انوویشن کے لیے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے اگر کوئی ایسا طریقہ کار بنایا جائے کہ جس سے آسانی ہو سکے, گارنٹیز اور کریڈٹ انہانسمنٹ کی ضرورت نہ ہو سیکورٹائزیشن پروسیس میں سیکورٹیز ایشو کرنے میں. تو دیٹ کین بی اے ویری یوزفل تھنگ, بٹ جو ٹرینڈ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ دیٹ وڈ ناٹ ریئلی بی پاسبل in the near future. You cannot overrule anything for always, لیکن ٹرینڈ جو ہمیں بتا رہے ہیں کافی مشکل ہوگا ابھی فیوچر میں. اس کے بعد ہم ایکویٹی انویسٹمنٹس کی طرف آگے. ہم نے دیکھا کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہم نے دیکھا کہ مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشنز میں ایکویٹی انویسٹمنٹ آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ تھی شروع میں. ایکویٹی ان کو صرف لونز وغیرہ ملا کرتے تھے پرائیویٹ سیکٹر سے, لیکن جو شروع میں ایکویٹی انویسٹرز ان کے اندر تھے وہ کون تھے. ہم نے جو 1980s اور 70s کے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ سب سے پہلے گورنمنٹ کو یہ سب کچھ کرنا پڑا, لیکن جب ایک پرائیویٹ سیکٹر ایک کام نہیں کر رہا تو اوبیسلی, اور گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ بھی ہے, اور ایسے لوگ گورنمنٹ کی ہمیشہ یہ فوکس ہوتا ہے کہ جو بہت غریب لوگ ہیں ان کو اپرچونیٹیز ملیں, انہیں آگے جانے کے راستے ملیں تاکہ ان کی اکنامک گروتھ انکریز ہو. تو سب سے پہلے گورنمنٹ نے اسٹارٹ کیے پروگرامز, اور سوشل انٹرپرینور نے اس کے اندر انویسٹ کیا جو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز تھی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو پہلی ایکویٹی انویسٹمنٹس ہوئی, ایکویٹی انویسٹمنٹس ہماری مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشنز میں, وہ ایکویٹی انویسٹمنٹ ساری کی ساری جو تھی وہ جو انویسٹمنٹس تھی وہ گورنمنٹ نے کی, اور اس کے ساتھ ہی ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز میں. اس سلسلے میں 1995 سے 2005 تک ایک فنڈ بنایا گیا جس کے تحت گورنمنٹ اور ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز نے ایکویٹی انویسٹمنٹس کی مختلف مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشنز کے میں آل اراؤنڈ دا ورلڈ. سو اس ٹائم ٹرینڈ یہ تھا کہ کہ پرائیویٹ انویسٹر بالکل انٹرسٹیڈ نہیں تھا یہ انویسٹمنٹس کرنے میں, بیکاز دے پرسیو اٹ ٹو بی اے ویری رسکی انویسٹمنٹ, اور دیٹس وائی گورنمنٹ ہیڈ ٹو ٹیک رسپانسبلٹی along with the not for profit sector. دین ہم نے دیکھا کہ 2000 کے بعد آفٹر 2000 the situation changed,
اور پرائیویٹ سیکٹر نے اس میں قدم رکھنا شروع کیا. اینڈ اسپیشلی ان دا لیٹر پارٹ آف 2000 جو IPOs ہوئے ہیں اس میں جو ان کو ہم نے ایکویٹی بینک اور ایک برازیل کا بینک ہے اس میں ہم نے ایگزامپلس دیکھی ہیں کہ ان کو جو IPOs میں ان کو جو پیسہ ملا, جو فنڈنگ ملی, ان کی بک ویلیو سے سم ٹائمز 20% زیادہ یا 30% زیادہ تھا, اور لوگوں نے جن لوگوں نے پہلے ان کو فنانسنگ پرووائڈ کی تھی تو IPO نے بہت زیادہ پیسے بنائے. تو پھر ایک جنرل ٹرینڈ ابھی بنا کہ لوگوں نے جب دیکھا کہ لوگ اتنے زیادہ پیسے بنا رہے ہیں تو باقی انویسٹرز نے بھی اس میں انویسٹ کرنا شروع کیا, اور اب انسٹیٹیوشنل انویسٹر سے لے کر ہر قسم کے رسک پروفائل کے انویسٹرز ہمارے ایکویٹی انویسٹمنٹ مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشنز میں کر رہے ہیں. So that's what we saw, that's what we studied last time. I just introduced you the concepts briefly, not introduce, I just reintroduce the concepts briefly. If you want to see this stuff in detail, see the last lecture. Now we move forward to today's lecture. Right, so today we will start from private equity for microfinance. Most investors new to microfinance equity will find it prudent to work through specialized equity funds set up specifically to invest in MFIs. The association of such funds, the Council of Microfinance Equity Funds, now has 25 members. All right, so most investors new to microfinance equity will find it prudent to work through specialized equity funds set up specifically to invest in MFIs. دیکھیں جو بھی نیا انویسٹر آتا ہے جو مائکرو فنانس کی ایکویٹی میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے وہ اس کو اپنے لیے آسان اور اچھا سمجھتے ہیں کہ وہ کسی اسپیشلائز فنڈ کے تھرو انویسٹ کریں, جو اسپیشلائز فنڈ ہو جو MFIs میں انویسٹ کرو. سو دیکھیں اٹ میک سینس بیکاز انڈیویجولس کے لیے اور باقی انویسٹرز کے لیے انویسٹ کرنا MFIs میں شروع میں ہو سکتا ہے کیونکہ کافی کنسرنس ہوں, رومرز بھی ان کے بارے میں کافی ہوتے ہیں. ایک آپ نے دیکھا ہے کہ بینکنگ میں پرسیپشن چینج کرنا ابھی تک بہت مشکل ہو رہا ہے. بینکنگ ابھی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی کہ مائکرو فنانسنگ از اے سسٹینیبل بزنس. لوگوں کے مطلب انویسٹرز کے دماغ میں سو ابہام ہے. اس وجہ سے ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کسی اسپیشلائز ایکویٹی فنڈ کے تھرو MFIs میں انویسٹ کریں جو اسپیشلائز کرتا ہوں MFIs میں ایکویٹی انویسٹمنٹ. ایسے بہت سارے فنڈز اویلیبل ہیں. میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ کیوا کی ہم نے بات کی ہے پہلے, اور اس کے علاوہ ایک اور فنڈ ہے مائکرو بینک اور سم لائک دیٹ, ایک اور آرگنائزیشن ہے. بٹ بیسکلی ہے یہ کہ آپ اگر کسی اسپیشلائز ایکویٹی فنڈ کے تھرو انویسٹمنٹ کریں گے تو اٹس مور پروڈنٹ بیکاز جو وہ فنڈ ہے وہ آلریڈی انویسٹمنٹ جس طرح کی کر رہے ہیں, دے ہیو مور نالج اینڈ دے ہیو مور ایکسپیرینس آف ڈوئنگ دیز کائنڈ آف انویسٹمنٹس ایز کمپیئر ٹو ادر انویسٹرز. سو اٹ میک سینس ٹو انویسٹ through them. The association of such funds, the Council of Microfinance Equity Funds, now has 25 members. جو ایسوسیشن ان فنڈس کی اس کا نام ہے the Council for Microfinance Equity Funds, now has 25 members. اس کے اب 25 ممبر ہو چکے ہیں. The total capitalization represented by CMEF is growing fast, not only because new funds are forming, but also because the old funds are launching recapitalizations much larger than their first rounds. So what we are looking, اس میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے the total capitalization represented by CMEF is fast growing. جو total capitalization ہے CMEF کی وہ کافی بڑھتی جا رہی ہے. جو ریپرزینٹ کرے کیپٹلائزیشن جو ہو رہی ہے مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشنس میں جو ریپرزینٹ کی جا رہی ہے CMEF کی طرف سے وہ کافی بڑھتی جا رہی ہے. not only because new funds are forming, اس وجہ سے نہیں کہ نئے فنڈز فارم ہو رہے ہیں, بٹ آلسو بیکاز دا اولڈ فنڈز آر لانچنگ ریکیپٹلائزیشنز مچ لارجر دین دیئر فرسٹ راؤنڈ. بٹ اس وجہ سے بھی کہ جو اولڈ فنڈز تھے وہ لانچ کر رہے ہیں ریکیپٹلائزیشنز مچ لارجر دین دیئر فرسٹ راؤنڈز. سو ایک جنرل پازیٹیو ٹرینڈ ہے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکویٹی انویسٹمنٹس کی طرف اب ایک بڑا پازیٹیو ٹرینڈ جا رہا ہے. اب انویسٹرز ایکویٹی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پرائیویٹ ایکویٹی میں ایک جنرل پازیٹیو ٹرینڈ جو ہمیں نظر آیا ہے وہ بڑی تیزی سے اب جاری ہے. اینڈ دس سیکنڈ جنریشن آف فنڈ ریزنگ includes increasing number of private investors, though mostly still from the socially responsible area. اب ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں اینڈ دس سیکنڈ جنریشن آف فنڈ ریزنگ, اور یہ سیکنڈ جنریشن جو فنڈ ریزنگ کی اب جا رہی ہے,
اٹ انکلوڈس انکریزنگ نمبر آف پرائیویٹ انویسٹرز. اس میں جو پرائیویٹ انویسٹرز ہیں وہ کافی انکریز ہو رہے ہیں. پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو جنرل ٹرینڈ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ شروع میں پرائیویٹ انویسٹر بہت کم تھے, اور جو پرائیویٹ انویسٹر آئے بھی تو شروع میں بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں, اور ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی جائے یا پھر کوئی انویسٹمنٹ ایسی کی جائے کہ جس میں ان کو بس گارنٹیز ہوں. لیکن آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرینڈ اب پرائیویٹ انویسٹرز کا بھی ایکویٹی کی طرف موو ہو رہا ہے. So, and the second generation of fundraising includes increasing number of private investors. So, جو second generation ہے fundraising کی, it has include increasing number of private investors, though mostly still from socially responsible area, جو ابھی بھی موسٹلی ہیں. لیکن پرائیویٹ انویسٹرز آ رہے ہیں, اب کافی آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی جو موسٹلی لوگ آ رہے ہیں وہ سوشلی رسپانسبل ایریا میں سے آ رہے ہیں. پرائیویٹ انویسٹرز جو ہیں وہ ابھی اتنے انہوں نے ان کو ابھی آؤٹ نمبر نہیں کیا. ابھی بھی ہمارے پاس جو سوشلی رسپانسبل ایریا سے انویسٹرز آ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں. فار ایگزامپل, اٹ ٹک اسٹیفن ہارپ آف کارل میڈو, a Canadian non-profit, more than 3 hard years of knocking on doors to raise the first 15 million for AfriCap, a fund devoted to MFI equity in Africa. Right. So, ہم ایگزامپل جو دیکھتے ہیں, اٹ ٹک اسٹیفن ہارپ آف کارل میڈو. اسٹیفن ہارپ ہیں کارل میڈو کے, کینیڈین نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. ان کو more than 3 hard years of knocking on the doors to raise the first 15 million for AfriCap. So انہیں تقریباً بڑے مشکل 3 سال لگے, more than 3 years. knocking on the doors سے مراد ہے کہ وہ مختلف انویسٹرز کے پاس گئے اور بڑی مشکل سے انہوں نے $15 million اکٹھے کیے for AfriCap, a fund devoted to MFI in Africa. انہیں جو 15 ملین اکٹھے کیے وہ AfriCap ایک فنڈ کے لیے کیے جو ڈیووٹیڈ ہے MFI equity in Africa. The fund is devoted to invest in the equity of microfinancing institutions in Africa. But what we are seeing is کہ انہیں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا, اتنی آسانی سے وہ 15 ملین اکٹھا نہیں کر سکے, بیکاز دے آر آسکنگ فرام انویسٹرز کہ آپ اس میں انویسٹ کریں, اینڈ یہ جو انویسٹمنٹ ہوگی یہ ایکویٹی میں ہوگی جو مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز ہیں افریقہ کے ان میں. And nearly all of that come from the public sector. And again, nearly all of that come from the public sector. Private sector سے نہیں آیا, سارا جو پیسہ تھا یہ public sector سے آیا. After making 10 good solid investments and one standout success, Equity Bank Kenya, AfriCap quickly put together its second round, 50 million, approximately half of it from new private investors. So ہم نے دیکھا کہ جو پہلے پیسہ تھا وہ نیئرلی ساری کا سارا تقریباً پبلک سیکٹر کی طرف سے آیا تھا. جب انہیں کام سٹارٹ کیا, آفٹر میکنگ 10 گڈ سالڈ انویسٹمنٹس اینڈ 1 اسٹینڈ آؤٹ سکسیس, لیکن جب انہوں نے 10 بڑی اچھی سالڈ انویسٹمنٹس کی اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی سکسیس انہیں ملی جس کا نام میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی لیا تھا, ایکوٹی بینک کینیا, AfriCap quickly put together its second round. اور اس کے بعد فوراً بعد AfriCap نے بڑی جلدی اپنے ایک سیکنڈ راؤنڈ سٹارٹ کیا فنڈنگ کا, اور اس کے اندر انہیں 50 ملین ملے. 50 ملین کی ان کو فنڈ ریزنگ فنڈنگ حاصل ہوئی, اپروکسیمیٹلی ہاف آف اٹ فرام نیو پرائیویٹ انویسٹرز, جس میں سے آدھی جو تھی وہ نئے پرائیویٹ انویسٹرز سے ان کو ملی. سو اگین جنرلی سیم ٹرینڈ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی ہم نے ایکویٹی کی بات دیکھ لیں, لونز کی بات دیکھ لیں, بانڈس کی بات دیکھ لیں, سیکورٹائزیشن میں دیکھ لیں. سیکورٹائزیشن میں تو ابھی بھی کافی پرابلمز آ رہے ہیں, لیکن فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ اگر ہم جنرل ٹرینڈ دیکھتے ہیں تو شروع میں کسی قسم کی بھی فائنانسنگ حاصل کرنے کے لیے بڑی تقدو کرنی پڑتی ہے مائکرو فائنانسنگ کے اندر. ہم نے دیکھا ہے کہ 15 ملین انہیں جو AfriCap کے لیے اکٹھے کرنے پڑے, اس کے لیے 3.5 سال بڑے ہارڈ ورک ان کے لگانے پڑے, اور انہوں نے فنڈ میں شروع میں بتایا تھا کہ جو فنڈ کی انویسٹمنٹ ہوگی وہ MFI مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز کی ایکویٹی جو افریقہ میں ہے اس میں ہوگی. اور ہم نے دیکھا کہ نیرلی آل آف دیٹ کم فرام پبلک سیکٹر, اور جو اس ٹائم انویسٹمنٹ پہلے انہیں 15 ملین ملی تھی یہ تقریباً ساری کی ساری پبلک سیکٹر کی طرف سے آئی تھی. پرائیویٹ سیکٹر اس میں بہت کم انٹرسٹڈ تھا. لیکن اگین آفٹر میکنگ 10 گڈ سالڈ انویسٹمنٹ, جب انہوں نے 10 اچھی سالڈ انویسٹمنٹ کی اور اس کے علاوہ ان کے پاس ایک آؤٹ اسٹینڈنگ سکسیس بھی تھی ایکویٹی بینک, اس کے بعد جب سیکنڈ راؤنڈ انہوں نے کیا تو انہیں 50 ملین ملے,
50 ملین نے اکٹھا کیا, اپروکسیمیٹلی ہاف آف اٹ فرام نیو پرائیویٹ انویسٹرز, اس میں سے آدھے سے اپروکسیمیٹلی آدھا تقریباً اس میں سے نئے پرائیویٹ انویسٹر سے انہیں پیسہ ملا. تو اگین دا جنرل ٹرینڈ از دا سیم, لوگ شروع میں بڑے کیوریس ہوتے ہیں اور ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا, لیکن آہستہ آہستہ جنرل ایکسیپٹیبلٹی ایکویٹی میں بھی اب ملتی جا رہی ہے, جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا. سو ابھی اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو مائکرو فنانسنگ کی وہی سچویشن ہے. زیادہ تر جو ہمارے پاس انویسٹر مائکرو فنانسنگ میں ہیں وہ ہمارے جو انویسٹر ہیں اس کے اگر ہم پروفائل دیکھتے ہیں تو وہ انویسٹر زیادہ تر یا تو پبلک سیکٹر کا انویسٹر ہوگا یا پھر وہ سوشل مائنڈیڈ انویسٹر ہوگا. ابھی اگر آپ دیکھیں تو اتنا زیادہ فار پروفٹ ماڈل ہمارے پاس ابھی آ نہیں رہا, اور کچھ ایسا بالکل نہیں ہے کہ بالکل کوئی ایگزامپل نہیں, کچھ انسٹیٹیوشنس ہیں لیکن ابھی تک ہم فلی اس چیز کو اس طرح سے نہیں کر سکے جتنا اس میں اندر پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر. Bob Patillo, a shopping center developer from Georgia who became interested in microfinance first through philanthropy and later as a social investor, has made it a personal challenge to draw private investors into microfinance. So Bob Patillo یہ شاپنگ سینٹر ڈیولپر ہیں جارجیا کے. جارجیا ایک ملک ہے جس کے بارے میں شاید آپ نے سنا ہو. یہ ایکس رشین اسٹیٹ ہے, یہ رشیا کی اسٹیٹ ہوا کرتی تھی, بعد میں نے وہ انڈیپینڈنس ملی. Who became interested in microfinance first through philanthropy and later as a social investor. پہلے وہ مائکرو فنانس میں انٹرسٹڈ ہوئے فلانتھروپی ناٹ فار پروفٹ پرپسز کے لیے, اینڈ لیٹر ایز سوشل انویسٹر, بعد میں وہ سوشل انویسٹر بن گئے. انہوں نے اپنے لیے ایک پرسنل چیلنج بنا لیا ہے ٹو ڈرا پرائیویٹ انویسٹر انٹو مائکرو فنانس, کہ وہ پرائیویٹ انویسٹرز کو مائکرو فنانس کے بارے میں بتا سکیں ہاؤ ریزیلینٹ از دس سیکٹر, اور لوگوں کو اس کی طرف ڈرا کر سکیں اور لا سکیں تاکہ ایک تو لوگوں کو پروفٹس بھی ملیں اور ایک اچھے سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہو جس سے اکنامک گروتھ بھی اچھی, اور بہت جو ہمارے باٹم آف دا پیرامڈ کے لوگ ہیں ان کے لحاظ میں سگنیفیکنٹ فرق آ سکے. Patillo reorganized the private investors needed quicker exit, greater diversity, and the ability to turn fund management over to a specialist. پٹیلو نے دیکھا کہ پہلے پٹیلو بیکاز خود بھی ایک انویسٹر تھے. دیکھیں جب نے اسٹارٹ کیا تو فلانتھروپی سے کیا, شاپنگ سینٹر ڈیولپر تھے, ہی میڈ اے لاٹ آف منی, سو دیٹس وائی ہی وانٹیڈ ٹو ریٹرن ٹو ہز کمیونٹی. تو سب سے پہلے فلانتھروپی سے کیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ سوشل انویسٹر بن گئے. اینڈ دیکھا جائے تو ان کے پاس آلریڈی پٹیلو کے پاس کافی پیسہ تھا, اینڈ ہی اور وہ انویسٹرز میں سے تھے. سو پٹیلو ریکگنائز کہ جو پرائیویٹ انہوں نے پٹیلو کو یہ پتہ چلا کہ جو پرائیویٹ انویسٹر ہیں ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, اور وہ ریکوائرمنٹ تھی کہ پرائیویٹ انویسٹر نیڈیڈ کوئکر ایگزٹ, کہ اگر وہ ایگزٹ کرنا چاہیں, اگر وہ انویسٹمنٹ سے جان چھڑانا چاہیں تو لیکوڈ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ انویسٹمنٹ کر دیں اور پیسہ اسٹک ہو جائے اور کافی عرصے کے لیے وہ اس کو یوز نہ کر پائیں. گریٹر ڈائیورسٹی زیادہ ہو, اینڈ ایبلٹی ٹو ٹرن فنڈ مینجمنٹ اوور ٹو اے اسپیشلسٹ, اور اس کے علاوہ جو فنڈ مینجمنٹ ہو وہ ساری کی ساری کسی اسپیشلسٹ کے پاس ہو, بجائے اس کے کہ انویسٹر کو خود سے وہ سارا کام کرنا پڑے. سو Patillo recognized these requirements from the investors. He conceived of a fund of funds that would foster trading of MFI equity. Investors in the fund of funds would be buying a mixed portfolio across the microfinance industry as a whole. So Patillo نے یہ ریکوائرمنٹ جب دیکھی تو وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ اگر ایک فنڈ آف فنڈ کھولا جائے that would foster trading of MFI equity, جو MFI equity کی جو ٹریڈنگ ہے اس کو فاسٹر کرے. مطلب آپ دیکھیں کہ اب ایم ایف آئی کی جو ایکویٹی ایشو ہو جاتی ہے وہ بعد میں سیل کرنا یا بائی کرنا اس میں آسانی کے لیے انہوں نے ایک فنڈ آف فنڈ کھولا. انویسٹرز ان دا فنڈ آف فنڈز وڈ بی بائنگ اے مکس پورٹ فولیو اکراس دا مائکرو فائنانس انڈسٹری ایز اے ہول. اور جو انویسٹرز تھے فنڈ آف فنڈ, انہیں جو ان کا آئیڈیا تھا کہ انویسٹروں کے فنڈ آف فنڈ کے وہ خریدیں گے ایک مکس پورٹ فولیو اکراس دا مائکرو فائنانس انڈسٹری. مکس پورٹ فولیو کائنڈ آف چیز خریدیں گے جو اکراس دا مائکرو فائنانسنگ انڈسٹری ہوگا, جس میں مختلف مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنس کے کی ایکویٹی ہوگی. Patillo also instigated the launch of the International Association of Microfinance Investors as a focal point for new investors wishing to enter the market via investments into existing funds. اس کے علاوہ جو پٹیلو نے دوسرا انیشیٹو لیا وہ یہ تھا, also
instigated the launch, انہیں لانچ کیا انٹرنیشنل ایسوسیشن آف مائکرو فائنانس انویسٹرز, جو ایسوسیشن جس کا لانچ اس کا نام تھا انٹرنیشنل ایسوسیشن فار مائکرو فائنانس انویسٹر, ایز اے فوکل پوائنٹ فار نیو انویسٹرز wishing to enter the market via investments into existing firm, کہ انہوں نے ایک فوکل پوائنٹ بنایا نیو انویسٹرز کے لیے جو آنا چاہ رہے تھے مارکیٹ میں, مائکرو فائنانسنگ مارکیٹ میں, وائے انویسٹمنٹس انٹو ایگزسٹنگ فرم میں انویسٹمنٹ کر کے. سو یہ جو ہے انٹرنیشنل ایسوسیشن فار مائکرو فائنانس انویسٹرز IAMI-MFIs, members include many familiar names in the mainstream investment world such as OMIDR, MicroVest, JP Morgan and Blue Orchid. So جو یہ انہوں نے IAMFI جو ایک آرگنائزیشن بنائی اس کے ممبرز میں بڑے فیملیئر مین اسٹریم کے لوگ آئے اور انہوں نے انویسٹمنٹس کی, سچ ایز OMIDR, MicroVest, JP Morgan, بہت بڑا امریکن بینک ہے, بلو آرچرڈ کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں. سو ان کو بیکاز دیکھیں پٹیلوں نے انویسٹرز کی ریکوائرمنٹ دے کے یہ چیزیں شروع کی, اینڈ دیٹس وائی انویسٹرز جسٹ رشڈ فار دس, بیکاز انویسٹرز جو چیز چاہتے تھے وہ پٹیلوں نے ان کو پرووائڈ کی. Alright, so now we move forward to TIAA-CREF and ProCredit. Let's see what these organizations are and what they have done in microfinance. One of the highest profile deals in microfinance was the investment of TIAA-CREF, a California-based fund manager, in ProCredit Holding, a group of microfinance banks. ایک جو سب سے بڑی ہائی فائنانس ڈیل مائکرو فائنانس میں ہوئی ہے اس میں ایک انویسٹمنٹ ہے جو TIAA-CREF نے کی. یہ کیلیفورنیا بیسڈ فنڈ مینیجر ہے, یہ فنڈ مینیجر ہے کیلیفورنیا بیسڈ امریکہ میں. انہوں نے جو پرو کریڈٹ ہولڈنگ میں انویسٹمنٹ کی, یہ بڑی ہائی پروفائل ڈیل تھی. اور جو پرو کریڈٹ ہولڈنگ ہے اٹ از اے گروپ آف مائکرو فائنانس بینکس, یہ مائکرو فائنانس بینکس کا ایک گروپ ہے. In 2006, TIAA-CREF ranked 18th on the Fortune 500 list of largest corporations in America with more than $380 billion in managed assets. یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جو TIAA-CREF ہے, TIAA-CREF is a huge organization, اور اسی میں پتہ چلا, اور یہ 2006 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ in the later part of the first decade of the 21st century یہ چینج آنا شروع ہوا. لیکن 2006 میں TIAA-CREF کی ہم بات کرتے ہیں تو اٹ از رینکڈ 18th on the Fortune 500 list. Fortune 500 لسٹ جو امریکہ کی سب سے بڑی کمپنیز ہیں 500 ان کی لسٹ ہے, اور اس میں یہ 18ویں نمبر پہ آف لارجسٹ کارپوریشنز ان امریکہ. اٹ از ون آف دا لارجسٹ کارپوریشنز ان امریکہ ود مور دین 380 بلین ان مینیج ایسیٹس, اور ان کے $380 بلین ہیں مینیج ایسیٹس کے اندر. 380 بلین, دیٹ از اے ہیوج نمبر. ان ایڈیشن ٹو اٹس کور بزنس مینیجنگ ریٹائرمنٹ فنڈز, TIAA-CREF offers individual retirement accounts, mutual funds, life insurance, and socially screened funds. In 2006, TIAA-CREF created the Global Microfinance Investment Program, GIMP, GMIP, funded with $100 million in assets from its $160 billion fixed annuity account. Right, so ہم نے دیکھا ہے کہ جو TIAA-CREF نے انویسٹمنٹ کی پرو کریڈٹ کے اندر, دیٹ واز اے ڈیفائننگ مومنٹ, بیکاز اس ٹائم جو دنیا کے سب سے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا مائکرو فائنانس کے اندر, اور اس کی وجہ سے اور بھی بہت زیادہ لوگ انفلوئنس ہوئے کہ اگر TIAA-CREF انویسٹمنٹ کر رہا ہے دین دے سی سم تھنگ گڈ ان دس, اینڈ اب باقی لوگوں نے بھی پھر اس کو سیریسلی لے کے اس میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 2005-6 کے بعد سچویشن کافی چینج ہوئی ہے مائکرو فائنانسنگ کی سچویشن میں. So in 2006 TIAA-CREF ہم نے دیکھا کہ یہ 2006 میں 18ویں نمبر پہ تھی فارچون 500 لسٹ کی جو ہوتی ہے, اور جو ان کے ایسٹس ہے وہ $80 ملین تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کا کور بزنس ہے اس کے علاوہ یہ in addition to its core business managing retirement funds, core business ان کا ہے مینیجنگ, کہ وہ مینیج کرتے ہیں جو ریٹائرمنٹ فنڈز ہوتے ہیں. رائٹ, اٹس اے پینشن فنڈ کائنڈ آف تھنگ, جو ریٹائرمنٹ کے فنڈز ہوتے ہیں ان کو یہ مینیج کرتے ہیں. اس کے علاوہ TIAA-CREF اس کے علاوہ انڈیویجول ریٹائرمنٹ اکاؤنٹس بھی مینیج کر رہی ہیں. اس کے علاوہ میوچل فنڈس
میوچل فنڈ سے مراد ہے کہ میوچل فنڈ جو ہوتے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں کہ پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے, پھر وہ مختلف قسم کی انویسٹمنٹ کی جاتی ہیں وایا دا میوچل فنڈ. وہ ایکویٹی میوچل فنڈ بھی ہو سکتا ہے, ڈیٹ میوچل فنڈ بھی ہو سکتا ہے, اور مختلف قسم ہو سکتی ہیں میوچل فنڈ کی. لائف انشورنس بھی یہ پرووائڈ کر رہی ہے. اس کے علاوہ سوشلی اسکرین فنڈ سے مراد ہے کہ اگر انویسٹمنٹ کی اکثر یہ بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ ایسی چیزوں میں کی جائے جن کا سوشلی بھی فائدہ ہو, اور ایسی کمپنیز میں کی جائے جن کا سوشلی فائدہ ہو, تو سوشلی اسکرین فنڈز بھی پرووائڈ کریں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان 2006 ٹی ایئر کریفٹ کریٹڈ دا گلوبل مائکرو فنانس انویسٹمنٹ پروگرام. 2006 میں ٹی ایئر کریفٹ نے ایک پروگرام شروع کیا جس کا نام تھا مائکرو فنانس انویسٹمنٹ پروگرام, فنڈیڈ ود 100 ملین ایسیٹس فرام 160 بلین فکسڈ انیوٹی اکاؤنٹ. سو اس کو اس نے فنڈ کیا 100 ملین ان ایسیٹس, 100 ملین سے انہوں نے اس کو اسٹارٹ کیا. جو فنانس وہ کر رہے تھے وہ اپنے انیوٹی اکاؤنٹ سے کر رہے تھے جو ان کو ملتی تھی 160 بلین فکس انیوٹی اکاؤنٹ کے اوپر سے. سو اگین ڈیفائننگ انسٹیٹیوشن, a very big institution from United States of America started taking microfinance seriously in 2006 and did some significant investments, and that had played a huge part in taking reservations of some of the investors away. اور لوگوں نے پھر انویسٹرز نے جنرلی اس کے بعد, اس ڈیفائننگ موومنٹ کے بعد مائکرو فائنانسنگ میں اور بھی بہت انویسٹ کیا. This account represents some 2.3 million investors. It is significant that assets were pledged from mainstream accounts rather than from the socially responsible investment accounts. GMIP is in effect mainstreaming social investments into traditional portfolio. So جو یہ انویسٹمنٹ کی گئی, یہ جو 100 ملین کی انویسٹمنٹ کی گئی وہ اس اکاؤنٹ سے کی گئی تھی جو ان کا اینول 160 بلین فکس اینول انیوٹی اکاؤنٹ تھا. This account represents some 2.3 million investors. یہ اکاؤنٹ 23 لاکھ انویسٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. It is significant that assets were pledged from mainstream accounts rather than from the socially responsible investment account. So significant یہ ہے کہ جو ایسٹس تھے وہ پلیج کیے گئے مین اسٹریم اکاؤنٹ سے پلیج کیے گئے, سوشلی رسپانسبل انویسٹمنٹ اکاؤنٹ سے نہیں کیے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اس کو وہ ایز اے ڈونیشن یا کارپوریٹ رسپانسبلٹی میں نہیں دیکھ رہے, وہ اس کو ایز کور بزنس دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اور کمپلیٹلی مارکیٹ ٹرانزیکشن دیکھ رہے ہیں. اگر وہ اس کو ایز اے سوشل رسپانسبلٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کارپوریٹ رسپانسبلٹی اس پہ کوئی چیز, تو پھر وہ سوشلی رسپانسبل انویسٹمنٹ اکاؤنٹ سے اس کو کرتے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, انہوں نے اپنے کور اکاؤنٹ سے ساری انویسٹمنٹ کی. GMIP in effect is mainstreaming social investment into traditional portfolio. So اگر دیکھا جائے تو GMIP مین اسٹریم کر رہی ہے سوشل انویسٹمنٹ کو ٹریڈیشنل پورٹفولیو میں. The GMIP made its first investment of $43 million in the equity of Pro Credit Holding, the parent company of 19 small enterprise microfinance banks in Eastern Europe, Latin America and Africa. سو GMIP نے کیا کیا, جو انہوں نے پیسہ تھا اسے انویسٹمنٹ ایکسل میں کہاں پہ کیا. تو GMIP میڈ اٹس فرسٹ انویسٹمنٹ آف 43 ملین. سو جو ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے 100 ملین ایسیٹس رکھے تھے انویسٹمنٹ کے, جو انہوں نے گلوبل مائکرو فنانس انویسٹمنٹ پروگرام میں رکھے تھے جس میں وہ مائکرو فنانس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے. سو انہوں نے انویسٹمنٹ اصل میں کی کہاں پہ, لیٹس سی. GMIP made its first investment of $43 million in the equity of Pro Credit Holding. So سب سے پہلے انہوں نے $43 million کی انویسٹمنٹ کی ایکویٹی میں آف پرو کریڈٹ ہولڈنگ, دا پیرنٹ کمپنی آف 19 اسمال انٹرپرائز مائکرو فائنانس بینکس ان ایسٹرن یورپ, لیٹن امریکہ اینڈ افریقہ. اور جو پرو کریڈٹ ہے جس کے اندر GMIP نے $43 million کی انویسٹمنٹ کی, وہ پیرنٹ کمپنی ہے 19 اسمال انٹرپرائز اور مائکرو فائنانس بینکس کی جو ایسٹرن یورپ میں ہیں, لیٹن امریکہ میں ہیں اور افریقہ میں. As of March 2006, the Pro Credit Group had total assets of approximately $3 billion and more than 600,000 outstanding loans. So, March 2006 میں جو Pro Credit Group تھا, Pro Credit Group میں پہلے بتا چکا, Pro Credit Holding ایک بینک ہولڈنگ ہے جو پیرنٹ کمپنی ہے جس کی 19 اسمال چھوٹی انٹرپرائز جو مائکرو فائنانس بینکس ہیں اس میں انویسٹمنٹ ہے جو ایسٹرن یورپ, لیٹن امریکہ اور افریقہ میں.
اور ایز آف مارچ 2006 تک پرو کریڈٹ گروپ ہیڈ ٹوٹل ایسٹس اپروکسیمیٹلی 3 بلین. مارچ 2006 تک پرو کریڈٹ کے جو ٹوٹل ایسٹ تھے وہ تقریباً 3 بلین تھے اینڈ مور دین 600,000 آؤٹ اسٹینڈنگ لونز. اس کے علاوہ ان کے 6 لاکھ آؤٹ اسٹینڈنگ لونز تھے. سو دس از اے ہیوج گروپ which has done investments in various microfinancing institutions in various countries. Pro Credit Holding has advantages as a target for mainstream investors over the individual MFIs due to its size and geographical diversification. TIAA-CREF investment in Pro Credit responds to the support for social responsibility among many people within the fund's manager customer base. Right, so جو پرو کریڈٹ ہولڈنگ ہے اس کے کافی ایڈوانٹیجز تھے ایز اے ٹارگیٹ فار مین اسٹریم انویسٹرز اوور انڈیویجول ایم ایف آئیز. کہ دیکھیں TIAA-CREF یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ وہ انڈیویجول ایم ایف آئیز میں انویسٹنگ کرتی ہے، لیکن انہوں نے ایک ہولڈنگ ایک پیرنٹ کمپنی میں انویسٹ کیا جس کی آگے انویسٹمنٹ تھی کافی ساری مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنس میں. سو یہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پرو کریڈٹ ہولڈنگ کو کافی ایڈوانٹیجز تھے ایز اے ٹارگیٹ فار مین اسٹریم انویسٹرز اوور انڈیویجول ایم ایف آئیز. کافی جو ایڈوانٹیجز تھے وہ کس وجہ سے تھے؟ پہلی بات جو سائز تھا وہ کافی بڑا تھا پرو کریڈٹ ہولڈنگ کا، اور اگر ہم انڈیویجول ایم ایف آئیز کو دیکھتے ہیں تو ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے. سائز چھوٹا ہوگا رسک زیادہ ہوتا ہے ڈائیورسی، اور جو ہمارے جو بڑے انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہیں وہ اس طرح کی انویسٹمنٹ میں بہت چھوٹی اور الیکوڈ انویسٹمنٹ کرنا اتنا پسند نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ جیوگرافک ڈائیورسیفیکیشن مل رہی تھی جو بھی پرو کریڈٹ ہولڈنگ میں انویسٹ کرتا، بیکاز جو ان کے ایم ایف آئیز تھے وہ ان کے کافی جگہوں پہ دیکھیں ایسٹرن یورپ میں بھی تھے اور لیٹن امریکہ میں بھی تھے، تو آگے کافی جگہوں پہ، اور یہ اگر کافی جگہوں پہ ایم ایف آئیز ہوں تو وہ ڈائیورسیفائی ہو جاتا ہے پورٹ فولیو، اور جو آپ کا رسک ہے وہ کم ہو جاتا ہے. TIAA-CREF investment in Pro Credit responds to the support for social responsibility among many people within the fund's managers customer base. اس کے علاوہ TIAA-CREF کی جو انویسٹمنٹ تھی پرو کریڈٹ میں وہ اس کو بھی رسپونڈ کر رہی تھی کہ obviously میں دیکھا تھا کہ انہوں نے سوشلی اسکرین فنڈ بھی رکھے ہوئے. تو سوشل رسپانسبلٹی جو ان کے جو لوگ تھے جن کو پیسہ مینیج کر رہے تھے وہ بھی ایک پرپز تھا ان لوگوں کا، وہ بھی ساتھ ساتھ اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے فل ہو رہا تھا. سو پرو کریڈٹ کے لیے TIAA-CREF کے لیے کافی اچھی انویسٹمنٹ ثابت ہوئی ہے، اور ریزنز ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیونکہ ایک تو ان کو ایک اچھی انویسٹمنٹ مل رہی تھی پرو کریڈٹ کی صورت میں، اور دوسرا جو ان کے سوشل رسپانسبلٹی جو ان کے یوزرز کی ریکوائرمنٹ تھی وہ بھی اس سے پوری ہو رہی تھی. It's also a good investment because of microfinance's low correlation with other asset classes, according to Ed Grabowski, TIAA-CREF Chief Investment Officer. تو یہ انویسٹمنٹ اس لیے بھی اچھی تھی کیونکہ جو مائکرو فائنانس کی کوریلیشن ہوتی ہے وہ بڑی لو ہوتی ہے باقی ایسٹ کلاسز کے ساتھ جو ٹریڈیشنل ایسٹ کلاسز ہیں، اس لیے کہ اچھی انویسٹمنٹ تھی. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ لو کوریلیشن انویسٹمنٹ کی کافی ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ اس وجہ سے ہے کہ اگر کوریلیشن کم ہے تو اگر اس کو آپ اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کریں گے تو آپ کا اوور آل پورٹ فولیو ڈائیورسیفائڈ ہوتا ہے. سو انویسٹرز آر لوکنگ فار ways to invest in low correlation asset classes and microfinancing is one of them. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ 2007 میں کرائسس بھی آیا ہے، جس میں جو آیا تھا 2007-8 کا کرائسس تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ ٹریڈیشنل کلاسز میں بہت زیادہ لاس ہوا اور مائکرو فائنانس کافی ریزیلینٹ ثابت ہوا ہے. تو یہ ایک ایسی ایسٹ کلاس بھی اب ہے جو جب اوور آل سسٹم میں کافی زیادہ پرابلمز آ رہے تھے تو تب بھی اچھا پرفارم کر رہی ہے. دیٹس وائی انویسٹرز آر ویری کین آن انویسٹنگ ان دس. This example illustrates how mainstream investment companies have handled some of the unfamiliarity of investing in microfinance. So, TIAA-CREF اور Pro Credit کی جو ایگزامپل ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایگزامپل illustrate کرتی ہے کہ جو مین اسٹریم انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں وہ کیسے ہینڈل کر رہی ہیں جو انفیملیرٹی ہے انویسٹ کرنے کی مائکرو فائنانس. TIAA-CREF نے میں نے آپ کو بتایا کہ خود انویسٹمنٹ نہیں کی بیکاز آف مینی ریزن. اس میں یہ بھی تھا کہ ان کو مارکیٹنگ کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا اور وہ اتنا بڑا رسک لینا نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ انڈیویجول ایم ایف آئیز میں انویسٹ کریں. سو بجائے اس کے کہ وہ اس میں کرتے، وہ انہوں نے ایک ہولڈنگ کمپنی میں کیا جس کی بہت ساری انویسٹمنٹس تھی مختلف مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز میں آل اوور دی ورلڈ. پرو کریڈٹ جس کا سائز بھی کافی بڑا تھا اور اس کے علاوہ یہ جیوگرافی کافی ویل ڈائیورسیفائڈ تھی. سو اس سے TIAA-CREF کا ایکسپوجر بھی ان ایم ایف آئی سے کم ہو جاتا ہے اور ان کا پرپز بھی پورا ہو جاتا ہے. سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مین اسٹریم انویسٹمنٹ کمپنیز کیسے ہینڈل کرنی ہے جو انفیملیرٹی ہے آف انویسٹنگ ان مائکرو فائنانس کو.
The risk to equity was lowered by overseas private investment companies' guarantee of some of the pro credit's debt by the currencies involved in the transaction and by diversification across countries. The risk to equity was low. جو equity investment تھی, جو risk to equity investment تھا وہ کم ہوا by overseas private investment company guarantee of some of pro credit's debt. کہ جب overseas private investment company نے گارنٹی کیا پرو کریڈٹ کے ڈیٹ کو, تو obviously ایکوٹی کا جو رسک ہے وہ کم ہو. اچھا, یہاں پہ ایک چیز دیکھیں گے, the risk to equity was lowered. ایکوٹی کا جو رسک تھا وہ کم ہوا جب اوورسیز پرائیویٹ انویسٹمنٹ کمپنی نے گارنٹی کیا پرو کریڈٹس کے ڈیٹ کو. سو یہاں پہ دیکھیں ڈیٹ کو پرو کریڈٹ کے ڈیٹ کو گارنٹی کرنے سے یہاں پہ ایکوٹی کا رسک لوور کیسے ہوا. وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اگر آپ نے کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اس کمپنی نے کافی زیادہ ڈیٹ لیا ہوا, تو اگر وہ کمپنی ایکسیسو ڈیٹ کی وجہ سے ڈیفالٹ کر جاتی ہے تو آپ کا سارا کا سارا پیسہ ڈوب جائے گا, اور کمپنی کے جب ایسیٹس بھی بیچے جائیں گے تو سب سے پہلے ڈیٹ ہولڈرس کو پیسہ ملے گا, بعد میں آپ کو ملے گا. سو اگر کوئی گارنٹی کرتا ہے آ کے ڈیٹ کو, آپ نے جس کمپنی میں انویسٹ کیا ہوا ہے, تو اس میں پھر آپ کا رسک کم اس لیے ہو جاتا ہے کہ ان کیس آف اے ڈیفالٹ یا کوئی ایسی بیڈ سچویشن آتی ہے تو جو گارنٹر ہے obviously وہ تو ڈیٹ کا سارا پیسہ دے دے گا, اس کے بعد جو ایسٹس ہوں گے وہ ایکویٹی ہولڈر سے اپنا پیسہ واپس لے سکتے ہیں. سو جو ایکویٹی کو رسک تھا, جو رسک ٹو ایکویٹی تھا, جو ٹی ایگراف نے انویسٹمنٹ کی تھی پرو کریڈٹ میں, ایکویٹی کی جو رسک تھا اس کا وہ کم ہوا جب اوورسیز پرائیویٹ انویسٹمنٹ کمپنی نے گارنٹی کیا پرو کریڈٹ کے ڈیٹ کو بائی کرنسیز انوالوڈ ان the transactions and by diversification across countries. Most important, investors trusted Pro Credit's growth, profitability, and stable track record. Pro Credit is part of the cream of microfinance. There are few other possibilities that match its scale and quality. Right, so اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ یہ تھیں. دا موسٹ امپورٹنٹ, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انویسٹرز ٹرسٹڈ پرو کریڈٹس گروتھ. انویسٹرز کو ٹرسٹ تھا پرو کریڈٹ کی گروتھ پہ, پروفیٹیبلٹی پہ, انہیں پروفیٹیبلٹی پہ بھی ٹرسٹ تھا, انہیں گروتھ پہ بھی ٹرسٹ تھا, اینڈ اسٹیبل ٹریک ریکارڈ, جو ان کا ایک اسٹیبل ٹریک ریکارڈ تھا اس پہ بھی انویسٹرز کو ٹرسٹ تھا. پرو کریڈٹ از پارٹ آف دا کریم آف مائکرو فائنانس. پرو کریڈٹ پارٹ ہے کریم آف دا کریم آف مائکرو فائنانس بیکاز دیر آر فیو ادر پاسبلٹیز دیٹ میچ اسکیل اینڈ کوالٹی. کیونکہ بہت کم ایسی اور اپرچونیٹیز ہیں جو اس کا اسکیل اور کوالٹی کو میچ کر سکیں. اسکیل تو آپ کو نے بتایا کہ امپورٹنٹ ہے, ہوتا ہے جب بھی انویسٹمنٹس میں, کہ جتنی بڑی انویسٹمنٹ اپرچونیٹی ہوگی اتنا ہی وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوگی. اس کے علاوہ کوالٹی وائز اور اسکیل وائز دس از ون آف دا کریم آف مائکرو فائنانس, جس کا ٹی ایف ایف نے فائدہ اٹھایا. بٹ جو ایک اور جو ایگزامپل ہم آج دوسری دیکھیں گے, جس کا میں اکثر ذکر بھی کر چکا ہوں پہلے, آج ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے. سیکوا SKS. A few equity investors willing to dedicate their own staff resources have gone directly to individual MFIs without the mediation of an equity fund. بہت کم ایسے ایکویٹی انویسٹرز ہیں جو جن نے اپنے اسٹاف ریسورسز کو امپلوائے کر کے ڈائریکٹلی کسی ایم ایف آئی کے پاس گئے ہوں وداؤٹ دا میڈیشن آف این ایکویٹی فنڈ, اور انہوں نے کسی ایکویٹی فنڈ کی میڈیشن کو بھی ریکوائر نہیں کیا. سو دیکھیں پہلے کیس میں ہم نے دیکھا ہے جو ٹی ایف ایف اور پرو کریڈٹ کا کیس ہے, اس میں ٹی ایف ایف نے پرو کریڈٹ کا ایک بہت بڑا سائز تھا, پرو کریڈٹ کا ویل ڈیورسیفائڈ تھا, ان کی ایک اچھی ہم نے جو دیکھا ہے گروتھ بھی اچھی تھی, پروفیٹیبلٹی اور اسٹیبل ٹریک ریکارڈ تھا. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ٹی ایف ایف نے جو پرو کریڈٹ میں انویسٹمنٹ کی وہ انہوں نے پرو کریڈٹ میں نہیں, یہ سارے جو انسٹیٹیوشن جن میں یہ سب جو ان کی جو پرفارمنس تھی ساری ایم ایف آئیز کی تھی جو انڈر لنک پرو کریڈٹ میں آ رہے تھے. تو یہاں پہ ٹی ایف ایف نے ڈائریکٹلی ان ایم ایف آئیز میں انویسٹمنٹ نہیں کی, ٹی ایف ایف نے ڈائریکٹلی پرو کریڈٹ میں انویسٹمنٹ کی جو ایک بڑا اسکیلیبل انسٹیٹیوٹ تھا جس کی آگے انویسٹمنٹس تھیں. لیکن سیکوا اور SKS کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ سیکوا نے کسی بھی ایسے جو پرو کریڈٹ جیسے ایکویٹی فنڈ کی مدد سے انویسٹمنٹ نہیں کی, یہ ڈائریکٹلی مارکیٹ میں گئے اور انہوں نے SKS میں ڈائریکٹلی انویسٹ کیا. سو یہ جو ماڈل ہے اس میں انویسٹر ڈائریکٹلی ہمارا مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن میں انویسٹ کر رہا ہے. اس ماڈل میں جو ہمارا انویسٹر ہے وہ ایک ایکویٹی فنڈ کے مدد سے انویسٹمنٹ کر رہا ہے.
So this is a very interesting example in this respect کہ اس میں سکوا نے کسی ایکویٹی فنڈ کی ریکوائرمنٹ کی میڈیشن ریکوائرمنٹ نہیں رکھی اور ڈائریکٹلی انہوں نے انڈیویجول ایم ایف آئی سے رابطہ کیا اور وہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی. In 2007, SKS, a large Indian MFI, received an equity investment by mainstream venture capitalist Sequoia Capital India. SKS Microfinance was a fast-growing and newly profitable MFI serving nearly 600,000 women at the time of the investment. Right, so ہم دیکھتے ہیں 2007 میں SKS, a large Indian MFI, بہت بڑا انڈین مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن تھا. انہیں they received an equity investment by mainstream venture capitalist Sequoia Capital India. انہیں ایک ایکویٹی انویسٹمنٹ ملی, اس کے اندر ایک ایکویٹی انویسٹمنٹ کی ایک مین اسٹریم وینچر کیپٹلسٹ نے. وینچر کیپٹلسٹ اسٹارٹ اپ جو نئی کمپنیز میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. the name of the venture capitalist was Sequoia Capital India. SKS Microfinance was a fast growing and newly profitable MFI. So ہم نے دیکھا کہ جو SKS تھا وہ مائکرو فائنانس واز اے فاسٹ گروئنگ, بڑا فاسٹ گروئنگ اور ایک نیولی پروفیٹیبل, جو بھی نیا پروفیٹیبل ہوا تھا, MFI تھا, مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن تھا, سرونگ نیئرلی 600,000 وومن ایٹ دا ٹائم آف دا انویسٹمنٹ, جو سرو کر رہا تھا قریباً 6 لاکھ خواتین کو انویسٹمنٹ کے ٹائم پہ. SKS is tapping an immense market in providing not only micro loans but also a range of products including health insurance. So یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو SKS ہے وہ SKS جو تھا وہ ٹیپ کر رہا تھا ایک امینس مارکیٹ میں, بہت بڑی مارکیٹ میں, ان پرووائڈنگ ناٹ اونلی مائکرو لون, صرف وہ مائکرو لونز SKS پرووائڈ نہیں کر رہا تھا, بٹ آلسو اے رینج آف پروڈکٹس انکلوڈنگ ہیلتھ انشورنس. اس کے علاوہ کافی سارے اور پروڈکٹس بھی پرووائڈ کر رہے تھے جس میں سے ایک ہیلتھ انشورنس بھی تھا. سو سیکوا نے جب یہ دیکھا کہ سیکوا ایک وینچر کیپٹلسٹ ہیں جو ایسی دے آر آلویز لوکنگ فار فرمز جنہوں نے لگتا ہے کہ فیوچر میں کافی گروتھ ہونے والی ہے, اس میں پر وہ ایکویٹی انویسٹمنٹس کرتے ہیں, اور جب ان فرمز کا IPO ہوتا ہے, انیشیل پبلک آفرنگ, تو ان کو بہت زیادہ اس پہ پروفٹ ملتا ہے, یا پھر انٹرمیڈیٹلی اگر کوئی اور انویسٹر ان سے ان کا پورشن لینا چاہتا ہے تو اس کے پروفٹ پہ بیچ دیتے ہیں. سو دیٹس واٹس دا بزنس ماڈل آف وینچر فرم از. جب سیکوا نے دیکھا کہ SKS وچ از ون آف دا بگیسٹ MFI ان انڈیا, اینڈ وہ اب پروفیٹیبل بھی ہونا شروع ہو گئے, اس سے پہلے وہ پروفیٹیبل نہیں تھا, لیکن when it was newly, دیکھیں یہاں پہ دیکھیں SKS Microfinance was fast growing, بڑی تیزی سے گرو کر رہا تھا, اور نیولی پروفیٹیبل MFI ہوا تھا جو تقریباً 6 لاکھ خواتین کو ایٹ دا ٹائم آف انویسٹمنٹ سرو کر رہا تھا. سو جو سیکوا نے انویسٹمنٹ کی اس کی وجہ سے وہ SKS جو تھا, پہلے ہم SKS دیکھ لیں. SKS جو ہے وہ ٹیپ کر رہا تھا ایک بہت بڑی مارکیٹ کو, انہیں اور صرف مائکرو لونز پرووائڈ نہیں کرتا, اس کے علاوہ بہت ساری رینج آف فیسلٹی پروڈکٹس پرووائڈ کر رہا تھا, جس میں سے ہیلتھ انشورنس بھی ایک ہے. Like many MFIs in India, SKS started life with very little equity and operated with extremely high leverage in its early years. Its growth prospects depended on raising a solid new equity base. So دیکھیں, like many MFIs in India, کافی سارے جو باقی MFIs ہیں سب ایسے ہی آپریٹ کرتے ہیں انڈیا میں. SKS started life with very little equity. SKS جب سٹارٹ ہوا تو ایکویٹی بہت کم تھی, and operated with extremely high leverage in its early years. اور and جو SKS آپریٹ کر رہا تھا وہ ایکسٹریملی لارج لیوریج سے مراد ڈیٹ ہے کہ ایکویٹی بہت کم تھی اور ڈیٹ بہت زیادہ تھا ان کے ارلی ایئرز میں, بیکاز کوئی ایکویٹی انویسٹمنٹس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہا تھا اس ٹائم شروع میں SKS کائنڈ آف انسٹیٹیوشنز میں, جو مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز تھے, اور جو لیوریج تھا وہ بھی کوئی اتنی فرینڈلی کنڈیشنز پہ نہیں ملتا تھا, بٹ دے ہیڈ نو ادر آپشنز, دے ہیڈ ٹو آپریٹ آن دس. Its growth prospect depended on raising solid new equity base. جو اس کی گروتھ پروسپیکٹ ہیں وہ ڈپینڈ کرتے تھے کہ وہ ریز کریں, نئی فائنانسنگ ریز کریں ایز سالڈ نیو ایکویٹی بیس, ایکویٹی کی صورت میں نئی فائنانسنگ وہ حاصل کریں. SKS's dynamic CEO Vikram Akula attracted the venture capitalists of Sequoia Capital to provide them the majority stake of an 11.5 million equity investment. جو SKS کے بڑے ڈائنامک CEO ہیں وکرم اکولا, اٹریکٹیڈ وینچر کیپٹلسٹ آف سیکوا کیپٹل, انہوں نے اٹریکٹ کیا جو وینچر کیپٹلسٹ سیکوا کیپٹل کو ٹو پرووائڈ دا میجورٹی اسٹیک آف 11.5 ملین ایکویٹی انویسٹمنٹ, تاکہ وہ ایکویٹی انویسٹمنٹ کر سکیں کمپنی میں 11.5 ملین ڈالرز کی. SKS's growth rate, product range,
potential market and leadership all made it attractive. Like Google and YouTube, in which Sequoia invested early on, SKS showed enormous growth potential, even though it had only earned profits for 1 or 2 years. So دیکھیں جو SKS کا گروتھ ریٹ وہ بڑا اچھا تھا. اس کے علاوہ پروڈکٹ رینج ان کی کافی بڑی پروڈکٹ رینج تھی. پوٹینشیل مارکیٹ انڈیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو انڈیا از ون آف دا لارجسٹ کنٹریز آف دا ورلڈ اکارڈنگ ٹو پاپولیشن کے مطابق اور ایریا کے مطابق دونوں, اور اس لیے وہاں پہ اینڈ پاورٹی بھی کافی زیادہ ہے اور ایسے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں. ہم نے دیکھا کہ باٹم آف پیرامڈ کے لوگ انڈیا میں بہت زیادہ ہیں. سو پوٹینشیل مارکیٹ بہت بڑی تھی. اینڈ لیڈرشپ آل میڈ اٹریکٹیو. اینڈ لیڈرشپ ہم نے دیکھا کہ وکرماکولا جیسے لوگ جو کافی ڈٹرمنٹ تھے اس سیکٹر میں کام کرنے, لیڈرشپ آل میڈ ویری اٹریکٹیو. یہ ساری جو خصوصیات ہیں یہ سب اس انویسٹمنٹ کو بڑا اٹریکٹیو بنا رہی تھی. لائک گوگل اینڈ یوٹیوب ان وچ سیکویا invested early on, SKS showed enormous growth potential, even though it had only earned profits for 1 or 2 years. گوگل اور یوٹیوب کی طرح ہی جس میں سیکویا نے پہلے انویسٹ کیا سے پہلے, اور آپ دیکھیں گوگل از ویری سکسیزفل انویسٹمنٹ کے, انہوں نے اس میں کافی پیسے بنائے. یوٹیوب میں بھی جو انویسٹمنٹ انہوں نے کی دیٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی ویری سکسیزفل. SKS showed enormous growth potential. گوگل اور یوٹیوب کی طرح ہی SKS شو کر رہا تھا بہت انارمس گروتھ پوٹینشیل. اس کے علاوہ ایون دو اٹ ہیڈ اونلی ارن پروفٹس فار 1 or 2 years, اس کے باوجود کہ جو انہیں پروفٹس میں آنا شروع ہوئے تھے اس میں بھی کوئی اتنا لمبا عرصہ نہیں ہوا تھا, 1 یا 2 سال ہی ہوئے تھے. At the time of investment, those profits were quite modest. Getting in at this relatively early stage allowed Sequoia to obtain shares at a low valuation, which gives it good prospects for future returns. At the time of investment of those profits were quite modest. تو ہم نے یہ دیکھا کہ فائنلی اس میں جو باقی سب چیزیں تو بڑی پازیٹیو تھی. صرف ایک تھوڑا سا کنسرن تھا کہ جو پروفٹس ابھی SKS کے آنا شروع ہوئے تھے اس کو ابھی 1 یا 2 سال ہی ہوئے تھے اور پروفٹس بھی اتنے ہائی نہیں تھے. ایٹ دا ٹائم آف انویسٹمنٹ جب سیکویا نے انویسٹمنٹ کی ہے تو تب جو پروفٹس تھے SKS کے وہ کوائٹ ماڈسٹ تھے, اتنے ہائی نہیں تھے. Getting in at this relatively early stage allowed Sequoia to obtain shares at a low valuation. So اب پروفٹس ابھی اتنے ہائی نہیں تھے, اب ریسنٹلی پروفیٹیبل ہوئے, تو تب جو انویسٹمنٹ کی Sequoia نے اس اسٹیج پہ انویسٹمنٹ جو کی اس کی وجہ سے جو شیئرس کی ویلیوشن ملی وہ کافی لو مل گئی. اگر وہ شاید انہوں نے ویٹ اس وجہ سے زیادہ نہیں کیا کہ انہیں پتا تھا کہ اگر وہ تھوڑا اگر وہ ویٹ کرتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور انویسٹر آ کے ایکویٹی انویسٹمنٹ کر دے گا, یا پھر جو بعد میں فیوچر میں ہمیں ویلیوشن ملے گی وہ کافی ہائی ملے گی. لیکن ارلی انٹری کی وجہ سے جو انہیں ویلیوشن شیئر کی ملی وہ کافی لو تھی, وچ گیوز اٹ گڈ پرسپیکٹ فار فیوچر, جس کی جو اس کو فیوچر میں کافی گڈ پرسپیکٹ تھے, اس لیے کہ انہیں بڑے سستے وہ شیئر مل گئے اس کمپنی کے اندر. اگر فیوچر میں اگر IPO بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی انہیں کافی پروفٹ ہوگا, اور یا کوئی اور انویسٹرز ان سے لینا چاہتا ہے تو تبھی وہ کافی پروفٹس بنا سکتے ہیں. The managing director of Sequoia Capital India, Sumit Chadha, emphasizes that this is a purely profit-motivated investment. For SKS, the backing of a firm like Sequoia will bring expert business building advice as long as Sequoia is part of its ownership group. So, managing director جو Sequoia Capital کے انڈیا کے ہیں سمیت چڈھا, انہوں نے کہا emphasize that this is a purely profit-motivated investment. انہوں نے کہا کہ this is not a corporate social responsibility investment. This is an investment which is based purely profit-motivated investment. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ for SKS, the backing of a firm like Sequoia will bring expert business building advice as long as Sequoia is part of its ownership group. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو the backing of a firm like Sequoia, اس کے ساتھ ہمیں پتہ چلا کہ دیکھیں SKS جو ہے جب ان کو بیکنگ ملی Sequoia کی تو ان کو اس کے ساتھ ایکسپرٹ بزنس بلڈنگ ایڈوائس بھی ملے گی, کیونکہ اوبیسلی ایکویٹی انویسٹمنٹ ہے, اونرشپ انویسٹمنٹ ہے, تو Sequoia ول میک شیور کہ جو اس میں چھوٹے موٹے پرابلمس ہیں جہاں پہ انہیں پرابلم نظر آ رہی ہے اس کو امپروو کیا جائے, اور یہ بیکاز اگر یہ امپروو ہوگا بزنس اور فیوچر میں زیادہ پروفیٹیبل ہوگا تو اس میں Sequoia کا اپنا فائدہ. Since the investment, SKS has continued to grow rapidly. As of 2008, SKS works in 18 states across India, reaching 3 million women with microcredit and related services. So ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے انویسٹمنٹ کی ہے Sequoia نے SKS میں, SKS اس کے بعد کنٹینیولی گرو کر رہا ہے. As of 2008, SKS works in 18 states across India.
2008 تک ایس کے ایس 18 اسٹیٹس میں کام کر رہے ہیں انڈیا کی, ریچنگ 3 ملین وومن ود مائکرو کریڈٹ اینڈ ریلیٹڈ سروسز, اور اب وہ 30 لاکھ خواتین تک اس کی رسائی ہے, ان کو مائکرو کریڈٹ پرووائڈ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور سروسز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. Indian microfinance is attracting other investors too. In 2007, Legatum Capital, a Dubai-based private equity firm, made a $25 million investment in Share Microfinance Limited, another of India's largest MFI. So, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا میں مائکرو فائنانسنگ سب سے زیادہ ہم نے شروع میں دیکھا ہے کہ مائکرو فائنانسنگ نے جو سب سے زیادہ پینٹریشن شروع میں کی وہ کہاں پہ کی, اٹ واز ان لیٹن امریکا. آپ نے دیکھا ہے برازیل کی ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے, میکسیکو ہے, اس میں ایکواڈور ہے, اس میں پیرو ہے. سو وہاں پہ سب سے پہلے وہاں پہ انہوں نے سب سے زیادہ پینٹریشن وہاں پہ ہوئی, وہاں پہ کام پھیلا. لیکن پاورٹی از اے ویری بگ ایشو ان انڈیا, اور ایسے لوگ جو بہت چھوٹے لیول پہ انٹرپرینورز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں انڈیا میں. تو آبویسلی جو ایک نیچرل مارکیٹ اس کے بعد بن رہی تھی وہ انڈیا تھی. ایون پاکستان میں بھی ہمارا یہ افیکشن بہت بڑا ہے اور اس سیکٹر میں بھی کافی کام ہو رہا ہے, لیکن اب بہت امپرومنٹس کی ضرورت ہے. میرا اس کورس میں فوکس یہ رہا ہے کہ آپ کو میں انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے بارے میں بتا سکوں کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور تاکہ آپ جب پاکستان کی سچویشن میں وہ سب چیزیں اپلائی کر سکیں فیوچر میں, بیکاز ہمارے یہاں یہ سب چیزیں ابھی اتنی زیادہ ہوئی نہیں. اور اگر ہم پاکستان کو ہی بار بار اسٹڈی کرتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے نہیں پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, تو پھر ہم اس سے امپرومنٹس نہ کر سکیں. اور میرے کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ انوویشنز نہیں ہوں گی, انوویشنز لیکن ہو سکتا ہے ہم ری انوینٹ کر رہے ہوں ویل کو اگین اینڈ اگین. سو اگر جو اچھی چیزیں باہر ہو چکی ہیں ان کو لے کے ہمیں یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اور اس کے بعد آگے ہمیں فردر اس میں بھی بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے. سو انڈین مائکرو فائنانس از اٹریکٹنگ ادر انویسٹرز ٹو. انڈین مائکرو فائنانس میں یہ نہیں کہ صرف سکوان انویسٹمنٹ کی, اور بھی انویسٹرز اب انویسٹ کر رہے ہیں. 2007 میں لیگرٹم کیپٹل دبئی بیسڈ پرائیویٹ ایکویٹی فرم, یہ ایک دبئی کی ایک پرائیویٹ ایکویٹی فرم ہے, میڈ اے 25 ملین انویسٹمنٹ ان شیئر مائکرو فائن لمیٹڈ. انہوں نے $25 ملین کی انویسٹمنٹ کی ان شیئر مائکرو فائن لمیٹڈ, جو کہ انڈیا کی ایک اور انڈیا کی لارجسٹ MFI ہے, ایک لارجسٹ مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن ہے. رائٹ, سو now I conclude this. ہم نے انویسٹرز کا پارٹ کافی ڈیٹیل میں دیکھ لیا. So investors of many kind have opportunities to invest in microfinance. MFIs continue to increase in size and profitability. So ہم نے دیکھا ہے کہ انویسٹرز کے پاس بہت قسم کی اپرچونیٹیز ہیں جن کے تھرو وہ مائکرو فائنانس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. انویسٹرز آف مینی کائنڈ, مختلف قسم کے انویسٹرز کے پاس اپرچونیٹیز ہیں, انویسٹر کے پاس مختلف قسم کی اپرچونیٹیز ہیں جن کے تھرو وہ مائکرو فائنانس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ڈیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, وہ ایکویٹی میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, وہ بانڈز میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, وہ سیکیورٹائزیشن میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. سو اب جو ایک ٹائم تھا جب صرف ہمارے مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنس کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھی کہ وہ یا تو گورنمنٹ سے ان کو انویسٹمنٹ مل رہی تھی یا سوشل سیکٹر سے, لیکن اب انویسٹرز, ہر قسم کا انویسٹر ایک پہلی بات کہ انویسٹ کر رہے ہیں. اور انویسٹرز کے پاس بھی ایسا نہیں ہے کہ انویسٹرز کے پاس صرف ایک ہی کوئی وے یا تو لون پرووائڈ کر سکتے ہیں یا کوئی ایسی چیز, اب وہ مختلف طریقوں سے مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اور اسپیسیفکلی جو ہم اس لیکچر میں دیکھا ہے کہ جو اب بہت بڑے فائنانشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پہلے جو انویسٹمنٹس کر رہے تھے وہ ایکویٹی فنڈ, جو پرائیویٹ جو مائکرو فائنانس ایکویٹی فنڈس تھے ان کے تھرو انویسٹمنٹس کر رہے تھے مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن میں. ٹی ایف کی ایگزامپل ہم نے وہ دیکھی. لیکن اب ریسنٹلی فائنلی ایکویٹی انویسٹمنٹس ڈائریکٹلی ہونے شروع ہو گئی ہیں. سیکوا کا ہم نے کیس دیکھا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دبئی بیسڈ ایک یہ انویسٹمنٹ فرم ہے لیگرٹم کیپٹل, اب وہ ڈائریکٹلی مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن میں انویسٹ کریں. سو اس کا مطلب ہے کہ انویسٹرز کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں ٹو انویسٹ ان مائکرو فائنانس, اور بہت سارے طریقے موجود ہیں, یہ نہیں کہ وہ ایک بس طریقے سے کر سکتے ہیں. سو اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹس, اکارڈنگ ٹو دیئر کنسرنس, دے کین انویسٹ ان مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنس. اس کے علاوہ جو ایک جنرل ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز کنٹینیو ٹو انکریز ان سائز اینڈ پروفیٹیبلٹی. جو مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشن ہیں وہ ان کا سائز بھی انکریز ہو رہا ہے اور پروفیٹیبلٹی بھی کنٹینیولی انکریز ہو رہی ہے. There is room for more investment and more actors, and we encourage further partnerships and innovation with the promise that efforts will not go unrewarded. So ابھی بھی بہت روم ہے اور انویسٹمنٹ کا. ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ بہت بڑی ہے, ابھی بھی مارکیٹ انڈر سروڈ ہے, اور اس کی وجہ سے ایک کافی روم ہے ابھی اور انویسٹمنٹ کا. اور اس کے ساتھ ہی
اور ایکٹرز کا جو مارکیٹ کے اندر آ سکیں اور یہ سروسز پرووائڈ کر سکیں. اینڈ وی انکریج فردر پارٹنرشپس اینڈ انوویشن. اینڈ اوبیسلی ہم انکریج کرتے ہیں کہ فردر پارٹنرشپس ہوں. دیکھیں پارٹنرشپس مختلف ہم نے پہلے سے دیکھا ہے کہ پارٹنرشپ کی وجہ سے جو سین ہے وہ ڈرامیٹکلی چینج ہوا ہے. برازیل میں جو ریٹیلرز کے ساتھ پارٹنرشپ ہونا شروع ہوئی ہیں اس کی وجہ سے اب 90% برازیلینس کے پاس بینک اکاؤنٹس موجود ہیں, جو کہ بہت مشکل ہے تھا برازیل جیسے بڑے ملک میں یہ سب کچھ اچیو کرنا. 100,000 ریٹیلرز ایسے ہیں جو بینکنگ ایجنٹس ہیں. سو پارٹنرشپس وہاں پہ کرنی چاہیے. اس کے ساتھ انوویشن ہم نے دیکھا ہے جو شروع سے ہی خاصا رہا ہے مائکرو فائنانسنگ کا, اور انوویشن کی وجہ سے جو چیزیں شاید پاسبل پہلے نہیں تھی وہ کی جا رہی ہیں. اور کانسٹنٹلی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, کریٹو رہنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو ہمارے پاس فیوچر میں پرابلمس آتی ہیں ان کو ہم سالو کرتے رہیں with the promise that efforts will not go unrewarded. اور یہ ایک پرومس ہے کہ پرومس یہ ہے کہ جو ایفرٹس ہیں وہاں ریوارڈیڈ نہیں جائیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی نئی انوویشن کی گئی ہے, جب بھی کوئی نئی پارٹنرشپ کی گئی ہے, تو جو بھی پارٹیز انوالو تھی ان سب کو فائدہ ہوا ہے. ایون ہم نے دیکھا ہے کہ جب پارٹنرشپس کے ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں تو ہر پارٹی کو اس میں فائدہ ہو رہا تھا, اور انوویشن کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ پاسبل ہے. Thanks to many of the groundbreaking transactions discussed above, MFIs increasingly understand sophisticated financial debt and equity instruments. اس کے بعد دیکھیں جو یہ گراؤنڈ بریکنگ ٹرانزیکشنز بھی ہیں اس کے بعد اب ایم ایف آئیز جو نئے ایم ایف آئیز ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ سوفسٹیکیٹڈ ڈیٹ اینڈ ایکوٹی انویسٹمنٹس کیسے ہوتی ہیں. بیکاز اب جب ایک کوئی ایم ایف آئی کے پاس فائنانسنگ آتی ہے تو باقی سب بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے آئی ہے, کیسے پاسبل ہو سکے, تو دے کین لک انٹو اٹ, اور وہ بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ انہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز ملے فیوچر میں. سو دونوں اینڈس پہ امپرومنٹ آ رہی ہے. انویسٹرس کے لیے بھی اپرچونیٹیز زیادہ ہیں, ایم ایف آئی انسٹیٹیوشنس کے لیے بھی اپرچونیٹیز بڑھ رہی ہیں, اور جس کی وجہ سے انویسٹرس کو ایک اچھی ایسٹ کلاس مل رہی ہے جس میں انویسٹمنٹ کر پائیں گے فیوچر میں. اینڈ لوگوں کو کریڈٹ مل رہا ہے جو شاید پہلے کہیں پاسبل نہیں تھا. ریموٹ ایریاز میں, ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لوگوں کے لیے جانا مشکل تھا, وہاں پہ ان کو اب فائنانسنگ مل رہی ہے. اور یہ اور مائکرو فائنانس از پلئنگ اے ہیوج پارٹ ان انکریزنگ دا گروتھ آف دا ہول ورلڈ, ان پولنگ پیپل آؤٹ آف پاورٹی, in making their lives better. Plus they are providing positive returns to the investors, good positive returns to the investors. Right, so in the next lecture we'll discuss the emerging industry of inclusive finance. So today آج ہم نے پرائیویٹ ایکویٹی دیکھی جو مائکرو فائنانس میں تھی. ٹی ایکرائف اینڈ پرو کریڈ کی ایگزامپل میں کافی ڈسکس کر چکا ہوں. اینڈ فائنلی جو اب ماڈل چل رہا ہے سکوا این ایس کے ڈائریکٹلی انویسٹمنٹ مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنس میں جو انویسٹرز ہیں وہ کر رہے ہیں. So that's it for today. Thank you very much for your time, and inshallah I'll see you in the next lecture. Allah Hafiz.